بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے ترتیب دیا گیا ہے، اس پروگرام کی جو آج کی نشست ہے اس کے پہلے حصہ میں ہم حسب سابق قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب شارق رسول۔ شارق تھینک یو سو مچ۔ امانت صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الشعراء، اور سورۃ الشعراء میں پچھلے کچھ پروگرام سے ہم نے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے، پورا قرآن اس کو مختلف جگہ پہ بیان کر رہا ہے، تو اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں موجود ہیں اور وہ مکالمہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنی گفتگو شروع کریں، آیات پڑھیں اور اس کا مفہوم بیان کریں، میں ایک سوال اگر آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ اس سے ہم ابتدا کر لیں اور پھر آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 32، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، یعنی وہ عصا کا پھینکنا۔ اب وہ عصا ہے جس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں مختلف جگہ پہ ہمیں ملتا ہے۔ اب یہ عصا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنت سے آیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے ہی کہیں سے حاصل کیا تھا، اور جب وہ بکریاں جو ہے نا وہ چراتے تھے، بکریوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے اس عصا کو لیا تھا اور اس کا استعمال کیا تھا۔ آپ بتائیے گا کہ یہ عصا کہاں سے آیا تھا؟ جنت سے آیا تھا، وہاں سے کہیں سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لیا تھا، اور آج کل یہ جو عصا ہے یہ کہاں پہ ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ عصا کسی میوزیم کے اندر موجود ہے، اور کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ تین میوزیمز کے اندر یہ عصا موجود ہے، تو پھر کون سا صحیح ہے؟ قرآن مجید تو اس حوالے سے خاموش ہے، کیونکہ قرآن مجید ان جزئیات میں نہیں جاتا، اور جو اصل قرآن کا مقصد ہے وہ ہدایت اور رہنمائی ہے اور تذکیر ہے، انسان کو آگاہ کرنا ہے کہ وہ اس دنیا میں ہے، فانی ہے، اور اس دنیا کے بعد اس کی اگلی منزل ہے جو خدا کی بارگاہ میں اس نے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ تو لہٰذا قرآن میں تو یہ ذکر نہیں ہے، اور احادیث میں بھی جو آپ نے دو سوال اٹھائے ہیں ان کا کوئی حدیث میں بھی ہمیں ذکر نہیں ملتا۔ یہ اسرائیلی روایات یا ہمارے بعد مفسرین نے ایسی باتوں کو بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے یہ عصا چلا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک روایت بیان کی جاتی ہے۔ دوسرا، جیسے آپ نے کہا کہ جنت سے عصا آیا، اب انسانی مزاج ہے کہ وہ ان چیزوں کی کریوسٹی، تجسس رکھتا ہے، اور اس کی تسکین اور اس کے علاج کے لیے پھر ہمارے ہاں روایات بھی گھڑ لی گئی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر رات سوتے ہوئے بچے کو جب ماں کہانی سناتی یا باپ سناتا ہے تو وہ سوالات اٹھاتا ہے نا، بالکل۔ اب ان سوالات کے جو جوابات ہوتے ہیں وہ ماں باپ فرضی دے رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، جو ان کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں وہ، تاکہ سننے والا جو بچہ ہے وہ مطمئن ہو جائے، محسوس ہو سکے۔ اب اگر یعنی وہ یہ کہیں کہ نہیں بیٹا یہ آگے کچھ نہیں پوچھنا، آپ نے تو بات نہیں کرنی آگے، تو وہ پھر اس کی جو کریوسٹی ہے، تجسس ہے، وہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے جو داستان گو ہیں، کہانیاں گھڑنے والے لوگ ہیں، انہوں نے پھر یہ سوالات جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوئے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی اس کا جواب گھڑ لیا تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں، اور ان کے اندر جو ایک احساس ہوتا ہے، ایک دلچسپی ہوتی ہے، ایک تفریح ہوتی ہے، وہ قائم رہے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسی سند نہیں ملی، مستند بات کوئی ہمارے پاس اس حوالے سے نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اب وہ عصا کہاں ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ باقی یہ کہ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کے جو تبرکات ہیں یا ان کے جو وہ اشیاء جو انہوں نے استعمال فرمائی تھی، وہ دعویٰ ہے لوگوں کا کہ میوزیم میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق جو تبرکات ہیں، ہاں جی، اس پر اگر آپ تحقیق کیجئے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک تو تبرکات وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ یہ مرتے وقت یہ ہمیں دے دیے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی وسلم، بال ہیں، بال مبارک ہیں تو آنکھوں پہ رکھ دیا جائے، کوئی آپ کا جبہ ہے، کوئی آپ کا کپڑا ہے تو کہا کہ ہمیں یہ کفن کے طور پر استعمال کر لیا جائے ہمارے پہ، ٹھیک ہے۔ بعد نے کچھ کہا، بعد نے کچھ کہا۔ ایک تو اکثر جو تبرکات ہیں وہ صحابہ کے ساتھ ویسے ہی ان کی قبروں میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ فتوحات ہوئی
شکست و ریخت کا معاملہ ہوا اور جب یہ تاخت و تاراج جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوا، تو اس وقت بھی یہ بہت کچھ جو ہے یہ نہیں مل سکا ایسے ہی. لیکن بہرحال لوگوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے، جیسے ترکی استنبول میں چلے جائیے وہاں پر بھی میوزیم میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے. تو لہٰذا انبیاء علیہ السلام کے جو تبرکات ہیں یا ان کے استعمال شدہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں کوئی اتھینٹک کوئی بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ لوگوں کی جذباتی وابستگی ان چیزوں سے ہوتی ہے تو پھر اس کو نعوذ باللہ من ذالک پھر اس کو بعد لوگ اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یا لوگوں کی جو عقیدت ہوتی ہے، جذباتیت ہوتی ہے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پھر یہ چیزیں دکھاتے ہیں. پاکستان میں بھی بہت سے لوگ ہیں اس کے دعوے دار ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ چیزیں، یہ تبرکات موجود ہیں. بالکل. تو اگر آپ تھوڑی سی دنیا میں تحقیق کر لیں تو آپ مجھے بتائیے کہ اتنے تبرکات کہاں سے آ گئے کہ پاکستان میں بھی بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس تبرکات ہیں. اب اسلامی ملکوں میں چلے جائیے، لوگ وہاں پہ بھی بہت سے تبرکات ہیں. تو لہٰذا یہ بات جو ہے یہ احتیاط کی بات ہے کہ اس طرح کوئی بات ہو، کوئی چیز ہو انبیاء کی طرف منسوب کرنا، اس کی جواب دہی ہے خدا کی بارگاہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید اس بارے میں سنائی ہے کہ کوئی بات رسول اللہ کی طرف منسوب کر دی جائے، جھوٹی موٹی بات، تو آپ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسی طرح اشیاء اور یہ تبرکات رسول اللہ کی طرف منسوب کر دینا، تو یہ بھی اس بارے میں مسلمانوں کو احتیاط کرنی چاہیے. یعنی ہمیں لگتا ہے کہ یہ زیادہ تر داستان گوئی والے معاملے کے اندر اس طرح کی چیزیں جی بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے. امان صاحب آیت تلاوت کیجیے گا. آیت نمبر 34 ہے سورۃ الشعراء کی. فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے قال للملئ حولہ ان ھذا لساحر علیم. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی 2 آیات یا 2 معجزات جب دکھا دیے، اب فرعون نے کہا کہ بھئی اس کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی اجتماع کیا جائے، اور وہ دن ان کے عید کا دن بھی تھا، چھٹی کا دن بھی تھا اور تفریح کا دن بھی تھا، تو وہ دن مقرر کر لیا گیا. اب فرعون کہتا ہے للملئ حولہ، ان سرداروں سے جو اس کے آس پاس ہیں، اس کے وزراء ہیں، درباری ہیں، بڑے عہدوں پر جو فائز لوگ ہیں، کہا کہ ان ھذا لساحر علیم، کہ بے شک یہ شخص یقیناً جادوگر ہے، علیم ہے. بڑا علیم قرآن مجید میں ماہر کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا کہ حفیظ علیم، انی حفیظ علیم، کہ بے شک میں ایماندار بھی ہوں اور میں ماہر بھی ہوں. ٹھیک ہے. تو جو ملک کے مصر کے خزانے ہیں یا آپ میرے سپرد کر دیجیے، یعنی مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے تو میں اس نظام کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہوں. تو یہاں پر بھی علیم کا مطلب یہی ہے کہ ماہر. ٹھیک ہے. کہ بے شک یہ تو یقیناً ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں وہ نکال دے تمہاری زمین سے، تمہارے ملک سے، اپنے جادو کے ذریعے سے. فماذا تامرون، تمہارا کیا مشورہ ہے، تم کیا مشورہ دیتے ہو. اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف کہہ رہا ہے جادوگر اور دوسری طرف کہتا ہے کہ بھئی یہ تمہارے ملک سے نکالنے کے لیے آیا. یعنی اب جادوگر کا یہ تو کوئی کام نہیں ہوتا نا کہ بھئی وہ کسی کو ملک سے نکال دے. بالکل. یعنی جادوگر تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، اپنا جادو دکھائے گا، وہ اپنا فن دکھائے گا، دکھائے گا، متاثر دوسروں کو کرے گا، اور داد وصول کرے گا، پیسے وصول کرے گا، جیسے آگے جا کر جادوگروں نے کہا. تو اس کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ اس کو اندر سے یہ معلوم پڑ گیا تھا کہ یہ موسیٰ اللہ کا رسول ہے، یا یہ کوئی بڑا کوئی میسیج لے کر یہ آیا ہے، بڑا پیغام اس کے پاس ہے. یعنی یہ اس کی زندگی اور اس کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے کہ وہ ایسے کوئی جادو شادو دکھا کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے. تقریباً حقیقت اس پہ کھل گئی تھی لیکن وہ ماننا نہیں چاہ رہا تھا. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے پھر یہ مقابلے کا اور پھر یہ اس مباہلے کا پورا انعقاد کیوں کیا، جب اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے اور یہ پیغمبر ہے، رسول ہے، اس کے باوجود وہ کیوں یہ چاہتا تھا؟ دیکھیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے. یعنی کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی حربہ استعمال کیا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی موقع اس طرح کا نکل آئے کہ جس سے شکست ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا جو مخالف ہے اس کو. تو یہ وہ حربہ ہے کہ جو اس نے استعمال کیا کہ بھئی یہ ہمیں تو دکھا دیا اس نے، تو ذرا اس کے اپنے مقابل کے جو لوگ ہیں نعوذ باللہ یعنی جادوگر ہیں، تو موسیٰ نے بھی جادو دکھا دیا، تو کیوں نہ بڑے جادوگروں کو بلایا جائے اور باقاعدہ طور پہ اہتمام کر دیا جائے، تو پھر پتہ چلے گا کہ موسیٰ کا جادو کیا حیثیت رکھتے ہیں. دیکھیے نا آپ
جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جو صاحب علم ہے، عالم ہے، اب اس کے علم کو پرکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ اسی کے شعبے کے بندوں کو بلایا جاتا ہے، اس کے سامنے بٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ اصل میں فرعون نے اختیار کیا کہ بھئی ہم نے تو دیکھ لیا جو دیکھ لیا، لیکن جو جادوگر ہیں یا جادو کے ماہر لوگ ہیں، اسی فن کی مہارت رکھنے والے، تو ان کو بلا کر اکٹھا کیا جائے اور دکھایا جائے کہ بھئی موسیٰ کا جادو کہاں تک چلتا ہے۔ صحیح ہے، تو یہ اصل بات ہے۔ ٹھیک۔ اب اس کے بعد کہا کہ جو درباری تھے اور سردار تھے، انہوں نے کہا کہ قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، تو درباریوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو چھوڑ دو، کچھ وقت دے دو، مہلت دے دو، اور وابعث فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں ہرکارے بھیج دو، پیغام رساں بھیج دو۔ پیغام رساں کہہ لیجئے، اعلان کرنے والے، لوگوں کو جمع کرنے والے کہ بھئی فلاں دن یہ تماشا لگنا ہے اور اس دن آپ سب لوگ جمع ہو جائیں، بادشاہ سلامت کا یہ حکم ہے۔ تو وہ جگہ جگہ پر ہرکارے وہ چلے گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ، اور پھر اس کے پاس، یعنی آپ کے پاس پھر تمام ماہر جادوگروں کو لائیں۔ یعنی فرعون سے کہا کہ وہ پھر جب ہرکارے پھریں گے، اعلان کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ فلاں دن اور فلاں وقت تم لوگوں نے آنا ہے، تو لہٰذا پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ سارے ماہر جادوگر آپ کے پاس یہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، تو پھر کیا ہوا کہ جادوگر ایک دن مقررہ وقت پر اکٹھا کیے گئے۔ یہ وہی دن جس کو عید شمار کیا جا رہا ہے، عید کا دن آپ کہہ لیجیے، وہ دن۔ تو وہاں پر پھر یہ سارے کے سارے جادوگر دن اور وقت جو اعلان ہوا تھا اس کے مطابق وہ سارے جمع ہو گئے۔ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم لوگ بھی سب جمع ہو جانا، یعنی جادوگر بھی آ جائیں گے اور تم بھی جمع ہو جانا۔ اب اس کے بعد دیکھیے، فرمایا لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تاکہ ہم جادوگروں کا ساتھ دیں اگر وہ غالب رہنے والے ہوں، یعنی جادوگروں کو اکٹھا کریں گے تو ان کا ہم ساتھ دیں گے موسیٰ کے خلاف۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ، تو جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کہ ہمارے لیے کیا کوئی انعام بھی ہے، یعنی ہم جو آپ جادو دکھائیں گے تو کوئی انعام؟ إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ جائیں تو۔ قَالَ نَعَمْ، فرعون نے کہا کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، صرف انعام تک معاملہ نہیں ہے بلکہ ہم آپ کو اپنا قرب بھی، بادشاہ نے کہا فرعون نے کہ بھی ہم آپ کو اپنا مقرب بنا لیں گے، خاص وزیر اور خاص جو ہے نا وہ نمائندہ ہم بنا لیں گے۔ اچھا، یہ بھی ایک پھر چیز ذہن میں آتی ہے نا کہ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جب اس کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی تھی، بادشاہ کے سامنے، فرعون کے سامنے، اس کے باوجود وہ یہ کیوں چاہتا تھا کہ مباہلہ اور مقابلہ ہو اور سب کے سامنے یہ چیز ہو۔ اب ایک طرف پہلے موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو میری طرف بھیج دو، یعنی میرے ساتھ بھیج دو تاکہ ہم اپنی خدا کی عبادت کے لیے، شکرانے کے لیے جائیں۔ اب دوسری طرف اسی اس میں گفتگو کے اندر فرعون اس اندیشے کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ چاہتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، اور دوسرے ہی لمحے فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو قبطی قوم ہے، فرعون ہے یا اس کے درباری ہیں، ان کو اس سے نکال دیا جائے۔ تو جو بدحواسی ہے یا جو ناکامی کے آثار تھے وہ فرعون کو تو اس وقت ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے نا، وہ بدحواس ہو گیا تھا، کہیں پہ کوئی اور بات ہو رہی ہے، کہیں پہ کوئی اور بات ہو رہی ہے، پھر یہ حقیقت واضح ہو گئی، اس کے باوجود وہ جادوگروں کو بلانا۔ تو یہ ڈرامی صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے تھی، یا جو عوام یا پبلک تھی اس کا بھی اس کو ساتھ حاصل تھا؟ دیکھیے، ساتھ عوام کا اس طرح تھا کہ ظلم اور زیادتی اور جبر کے ذریعے سے، کہ جیسے لوگوں کے ذہنوں کو مسحور کر دینا، مغلوب کر لینا، ٹھیک ہے، اور اپنے کنٹرول میں کر لینا۔ ایک تو طریقہ یہ تھا کہ بھئی فرعون نے اپنے آپ کو ایک مذہبی نمائندہ کے طور پر، جیسے ہم نے کہا کہ سورج کا اوتار اور سورج کی پوجا اس وقت کی جاتی تھی، اور پھر فرعون بھی اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ایک تو یہ بات جو آپ نے پہلے جہاں سے سوال کا آغاز کیا، میں اس حوالے سے یہ عرض کر دوں کہ یہ بہت سے واقعات ہمیں تاریخ میں ایسے ملتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بادشاہ کہ جس نے مان لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس نے اسلام بھی قبول کیا اور اس کا اظہار بھی کر دیا،
لیکن پھر وہ واپس پلٹ گیا. اچھا. تو واپس پلٹنے کی وجہ کیا تھی کہ اس کے جو درباری تھے، عوام تھے، ان کی طرف سے ایک شدید رد عمل کا سامنا اب اس کو اپنی سلطنت کا سامنا کرنا پڑا، خطرہ پڑ گیا اس کو اپنی ریاست اور سلطنت کا. تو اس نے پھر واپس رجوع کر لیا. تو یہ بھی بادشاہوں کا معاملہ ہوتا ہے. اور دیکھیے انسانی مزاج ہے کہ جو مادی مفادات ہوتے ہیں، منفعت ہوتی ہے دنیاوی، وہ کئی دفعہ انسان پر غالب آ جاتے ہیں. یعنی دل سے انسان ایک بات کو قبول بھی کر رہا ہوتا ہے، کچھ اس کو حقائق معلوم بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ روشنی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے اور اپنے اوپر پردہ ڈالے رکھتا ہے اپنے روحانیت پر. تو اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ کو صحیح اور غلط کا علم ہو جائے تو آپ نے صحیح کا ساتھ دینا ہے، نو میٹر وٹ، جیسے بھی دنیا کے حالات ہوں. تو لیکن مادیت کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، کیونکہ انسان اس دنیا میں رہتا ہے، اس کی ریسورسز اس کو چاہیے، اس کو آگے بڑھنا ہے. تو مادیت تو بہت ضروری ہے. تو انسان کیسے اپنے اندر وہ شعور اجاگر کرے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے آپ پر قابو پالے، اپنے نفس پر قابو پالے اور روحانیت جو ہے اپنے اندر پیدا کرے؟ یہ سوال جو آپ نے کیا اس کا غالباً پس منظر فرعون کے بارے میں ہم نے بات کہی کہ وہ اندر سے حق کو یا سمجھتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی میسیج لے کر، کوئی پیغام لے کر آئے ہیں. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جادوگر ہیں، لیکن اس کی ریاست، سلطنت اور اس طرح کے واقعات ہمیں تاریخ میں بھی ملتے ہیں. دیکھیے اس کا جو بنیادی اصول اور قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بات آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ اس بات کو بغیر تعصب کے اور بغیر کسی وجہ کے آپ اس کو اس معیار پر پرکھیں کہ اس میں سچائی ہے، حقیقت ہے یا نہیں ہے. اگر آپ تعصب کو اپنے اوپر غالب رکھیں گے، جذبات کو غالب رکھیں گے، یا سیاسی مفادات کو یا نسلی تفاخر کو، فخر کو اگر غالب رکھیں گے تو آپ کبھی سچائی تک، حقیقت تک نہیں پہنچ سکیں گے. آپ ایسے اللہ کے نیک بندوں کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں، دیکھیں، تو انہوں نے باوجود کہ وہ ایک خاص قبیلے کے تھے، ایک خاص خاندان کے تھے، ایک خاص عصبیت اور تعصب وہاں پر موجود تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ دیکھا کہ بات اصل میں کیا ہے، یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. جب آپ یہ کام کرتے ہیں نا کہ آپ اپنے آپ کو سچ اور حق کے ساتھ جوڑتے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھتے کون ہے، کیا کہہ رہا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کس طرح کا، یہ نہیں دیکھتے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بات اصل میں کیا ہے. یہ جو چیز ہے نا، یہ انسان کو حق کی طرف لاتی ہے اور حق کو قبول کرنے پر آمادہ کرتی ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان تضادات کا مجموعہ ہوتا ہے. انسان کی شخصیت میں بہت کچھ ایسا ہے، خواہشات ہیں، جذبات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن انسان کے اندر اچھائی بھی ہے، انسان کے اندر عقل بھی ہے، شعور بھی ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے. انسان ایسے نہیں ہے کہ جیسے کوئی جانور ہے، کوئی بھیڑ بکری ہے. یہ جو انسان کے اندر عقل اور انسان کے اندر جو حق کو پانے کی فیصلہ سازی کی قوت، فیصلہ سازی کی صلاحیت یا قوت جو اللہ نے انسان میں رکھی، تو اگر اس کو انسان غالب رکھے تو پھر حق اور سچ کو قبول بھی کرتا ہے اور اس راستے کو اختیار بھی کرتا ہے. صحیح. ہمارے سب کچھ ہمارے پاس سوالات بھی ہیں، متفرق سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس سے آگے ہم قرآن کریم کی آیات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں لے کے چلیں گے. آج کا جو جدید دور ہے اس میں پرنٹنگ پریس ہے، آڈیو ویڈیو کی سہولیات موجود ہیں، اور بہت آسان ہے کسی بھی علم تک رسائی یا کسی بھی علم کو محفوظ کرنا. تو آج کے دور میں پھر ایک سوال ذہن میں پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر سب کچھ یہ سہولیات اور یہ سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود یہ جو قرآن کو اس طرح حفظ کرنے کا جو ہمارے ہاں رواج ہے، جو ہمارے ایک روایت پوری چلی آ رہی ہے شروع سے، اور بہت سے حفاظ ہر دن، بلکہ ہر سال کیا ہر دن کئی حفاظ جو ہے نا وہ قرآن کریم کو اپنے سینہ میں محفوظ کرتے ہیں. اگر محفوظ کرنے کی بات ہے تو پھر تو آڈیو ویڈیو اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں، پرنٹنگ پریس موجود ہے، اس کے باوجود پھر یہ جو روایت ہے یہ کیوں چلی آ رہی ہے؟ کیا اس کو اگر ہم صرف یہ سمجھیں کہ محفوظ کرنے کے لیے، پھر تو یہ روایت ختم ہو جانی چاہیے؟ دیکھیے آپ نے جسے روایت کہا نا، یہ روایت ہمارے ہاں زیادہ رواج پا چکی ہے، حفظ قرآن کو حفظ کرنے والی، قرآن پاک کو حفظ کرنے کی. ورنہ آپ علماء کی بات کریں، اسلاف کی بات کریں، وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، محدث تھے، مفسر تھے، اور پھر اس کے ساتھ اگر انہوں نے اپنی سہولت کے لیے قرآن مجید کو حفظ کیا. سہولت یہ ہوتی ہے
کہ آپ نے قرآن مجید سے استفادہ کرنا ہے، مسائل کو اخذ کرنا ہے، استنباط کرنا ہے، استخراج کرنا ہے، استدلال کرنا ہے، تو حافظ کے لیے چیز آسان ہو جاتی ہے. یعنی اس وقت کوئی کمپیوٹر تو تھے نہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک لفظ لکھا تو ساری آیات آپ کے سامنے آ گئی. آپ نے کہا کہ اس موضوع پر مجھے قرآن مجید سے آیات چاہیے، آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے کہا تو اس نے ساری آیات آپ کے آگے رکھ دیں. اس وقت یہ سہولت تو تھی نہیں، تو لوگ اپنی ذہانت سے اور اپنے حفظ سے کام لیا کرتے تھے. تو آپ مجھے ایک بھی ایسا حافظ نہیں دکھا سکتے تاریخ میں کہ جو نرا حافظ ہو، کورا حافظ ہو، جاہل حافظ ہو. ٹھیک ہے. یعنی جس نے صرف قرآن کو یاد کیا ہوا ہو اور تراویح میں سنا رہا ہو. مجھے ایک حافظ بھی آپ نے دکھا سکتے نہیں ہیں، تو ہمارے ہاں موجود ہیں جن کا عملی زندگی زندگی میں بات کر رہا، میں تو بات کر رہا ہوں، میں نے پہلے جملے آغاز ہی یہیں سے کیا دنیا کے کہ یہ روایت ہمارے ہاں رواج پا چکی ہے. باقی دنیا میں بھی اس وقت یہی صورتحال ہے. اچھا. یعنی ہم نے حفظ کو ترجیح دے دیا، ہم نے فہم پر، بصیرت پر، تفقہ پر، فقہ پر اور ادراک پر اور گہرے علم پر، علم عمیق جس کو کہا جاتا ہے، اس پر ہم نے حفظ کو ترجیح دے دی. یہ واضح بات ہے، ایک زوال کا ثبوت ہے مسلمانوں کے. علمی زوال کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ علم کے ساتھ جڑتے، فقاہت کے ساتھ جڑتے، ثقافت کے ساتھ جڑتے، اپنے اندر گہرائی پیدا کرتے، علوم کو حاصل کرتے، اس کے بجائے وہ قرآن کے جو تمام علوم کا ہم کہتے ہیں کہ منبع اور ماخذ ہے، بالکل بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کو صرف یاد کر لینا، یہ بدعت ہماری پیدا کردہ بدعت ہے. اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا زمانہ دیکھ لیں، تابعین کا دیکھ لیں، اس طریقے سے حفظ کرتے ہوئے ہمیں اس دور میں کوئی نظر نہیں آتا. اچھا. نہیں، وہ ان کی تو اپنی زبان تھی. یہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، ان کی تو اپنی زبان تھی، اس لیے وہ حفظ نہیں کرتے تھے. وہ اپنی زبان بھی تھی نا، لیکن پھر بھی ان کو کچھ نہ کچھ حصہ اس طرح یاد ہوتا تھا کہ وہ مسائل کو مستنبط کرتے تھے. ٹھیک ہے. استدلال اور استنباط کرتے تھے. فہم، یہ بنیادی چیز ان کے ہاں تھی. ہاں اگر حفظ مثال کے طور پر کسی نے کیا، لیکن وہ نرا حافظ نہیں ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا فقیہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت قابل انسان ہے جس سے امت نے بڑا استفادہ کیا ہے. تو لہٰذا یہ جو آپ کو اب بدعت نظر آتی ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو حفظ پر بٹھا دیتے ہیں، اور وہ جب جوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ قرآن کو بھول جاتے ہیں، نعوذ باللہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کاروبار میں چلے گئے، کوئی کسی کام میں لگ گیا، کوئی کسی کام میں لگ گیا. میں نے تو اکثریت ایسی دیکھی ہے کہ جن کو ماں باپ نے دباؤ سے کہہ لیجئے، یا وہ چھوٹے تھے تو ان کو جا کر مسجد مدرسے میں بٹھا دیا، خواہش کی تکمیل اپنی خواہش کے لیے بٹھا دیا، اور پھر اس کے بعد جب وہ جوان ہوئے تو وہ قرآن مجید کو بھول گئے. اچھا، پھر اس حوالے سے جو احادیث کوٹ کی جاتی ہیں ان میں قرآن مجید کا فہم بھی شامل ہے، قرآن مجید پر عمل کرنا بھی شامل ہے، پھر اس کے ساتھ حفظ بھی شامل ہے. صحیح صحیح. یہ جو ہمارے ہاں طریقہ رائج ہوا ہے نا، اس کا تو کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ کی زندگیوں سے، نہ تابعین سے، نہ تابع تابعین سے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو حافظ ہے وہ ایک معیار ہے، اور جس نے حفظ کر لیا ہے اب وہ اس ایسے معیار پہ پہنچ گیا کہ اب اس کو باقی سب لوگوں سے زیادہ اہمیت، اور چاہے اس کو فہم اس کا حاصل ہوا یا نہیں ہوا، چاہے وہ اس پہ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، چاہے اس کی اپنی زندگی جو عملی طور پہ ہے وہ اس کا عملی مظہر بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. ہم نے صرف اس نام کو یا اس لفظ کو اتنی اہمیت دے دی ہے کہ ہم اب ایک الگ ہی مخلوق تصور کرنے لگے. شعیب سے میں ایک بات سوال کرنا چاہوں گا اسی ٹاپک کے حوالے سے کہ ہم اپنے بچوں کو حفظ کرنے کا تو کہتے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا، ہم ان کو اخلاقیات کا درس کیوں نہیں دیتے؟ ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا تم نے کیسے اچھا بیہیو کرنا ہے دوسروں کے ساتھ، اساتذہ کا، بڑوں کا احترام کیسے کرنا ہے؟ کیا ماں باپ بھی، والدین بھی، اور جو لوگ حفظ کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں وہ بھی اس اخلاقی خرابی کی وجہ ہیں کہ بچے جو ہیں وہ حفظ کرنے پر فوکس کرتے ہیں لیکن اخلاقی خرابی ان میں موجود ہوتی ہے؟ دیکھیے، ہم بریک لے لیں، اس کے بعد پھر ہم اس پہ بات کیجیے گا. سوال جو آپ نے کیا یہ بڑا اہم ہے، اور آپ کو اخلاقی زوال جو نظر آتا ہے، اور خاص طور پر ہمارے بچے کہ جو یا سکول میں پڑھتے ہیں یا کسی مدرسہ میں یا قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، بنیادی وجہ یہی ہے کہ قرآن مجید مثال کے طور پر ان کو پڑھایا جا رہا ہے، یاد کروایا جا رہا ہے، اس کے اندر کیا ہے یہ ان کو نہیں بتایا جاتا. اگر وہ بتایا جائے، مثال کے طور پر آپ دیکھیے سورۃ الحجرات ہے، اس میں اخلاقی اصول بیان کیے گئے ہیں. سورۃ یوسف ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار اس میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے. سورۃ فرقان کی آیات ہیں، سورۃ الفرقان کو دیکھ لیجئے، سورۃ بنی اسرائیل کو آپ دیکھ لیجئے، اس میں پورے یعنی 10 کمانڈمنٹس جن کو کہا جاتا ہے، 10
احکام ان میں بیان کیے گئے ہیں. یہ چیزیں جب آپ بچوں کو سمجھاتے نہیں ہیں, پڑھاتے نہیں ہیں اور ان کو ترجمہ نہیں آتا تو ان کا کوئی اخلاقی تربیت بھی ان کے نہیں ہو سکتی. دنیا میں سب سے پہلے اسی پر ہی توجہ کی جاتی ہے, لیکن ہمارے ہاں جو یہ رٹا سسٹم ہے وہ اسکولوں میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بچے مطالعہ پاکستان کو یاد کر لیں گے, بچے اسلامیات کو یاد کر لیں گے, دینیات کو یاد کر لیں گے, کیمسٹری فزکس کو بھی یاد ہی کرتے ہیں, یاد رٹا لگائیں گے, اس کو یاد کر لیں گے, بس نمبر کی دوڑ ہے اس میں وہ لگے ہوئے. تو یہ آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے. اصل توجہ اسی پر ہونی چاہیے کہ آپ بچے کو سمجھائیں, چونکہ سمجھانا ذرا مشکل کام ہوتا ہے اور گائیڈ کرنا مشکل کام ہوتا ہے, تو لہٰذا ہمارے پاس دو طریقے ہو گئے. ایک طریقہ یہ کہ رٹا لگوا دو, دوسرا طریقہ یہ کہ حکم جاری کر دو. صحیح, ٹھیک. سمجھانا نہیں ہے, بچے کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کرنا, گفتگو نہیں کرنی, اس کے سوالات کو نہیں لینا, یہ نہیں کرنا کام. بس بچے کو دو کام کہ پہلے رٹا لگاؤ, دوسرے نمبر پہ حکم جاری کر دو. یہ سب سے آسان طریقہ ہے. تو اس کے پھر نتائج آپ کو آگے نوجوان نسل کے اخلاق میں, کردار میں, وہ پھر آپ کو نظر آتے ہیں. مان صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں, آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ رٹا لگانا, یعنی اس کو بلائنڈلی ایک چیز کو یاد کرتے رہنا. ہمارے ہاں حفاظ بھی تقریباً اسی طرح کا ہی ماحول ہوتا ہے کہ سمجھ والا جو معاملہ وہ نہیں ہوتا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بیان کیا جاتا ہے کہ ایک لفظ پڑھیں گے تو اس کی 10 نیکیاں ہیں, اگر آپ اتنے لفظ پڑھیں گے, ایک حرف پڑھیں گے تو اس کی 10 نیکیاں ہیں, ایک لفظ پڑھ لیں گے تو اس کی 50 نیکیاں ہو جائیں گی, اور پھر ملٹیپلائی کرتے کرتے ہم بیٹھے 2 منٹ کے اندر کروڑوں تک اس کو پہنچا دیتے ہیں. ایک یہ چیز ہے. پھر اسی طریقے سے اس طرح کی اور بہت سی روایات, جیسے تاج پہنایا جائے گا والدین کو, پھر اسی طریقے سے اور کہ وہ ایک حافظ جو ہے نا وہ اتنی لوگوں کو جنت میں لے جائے گا. اب یہ والی جو ساری روایات ہیں, یہ اگرچہ ایک خاص ٹائم پیریڈ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروموٹ کی گئیں اور ایک بیانیہ بنایا گیا, اور ایک بڑے لیول پہ, ریاستی لیول پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیانیہ بنایا گیا, تو کہیں نہ کہیں تو ریاست بھی اس چیز کے اندر ہمیں اپنا ہاتھ دھوتی جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو کیا ریاستی لیول پہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے, اور جو ہو چکی ہیں ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ دیکھیے, جو ادارے ہوتے ہیں نا, ان کا بنیادی کام ہوتا ہے کہ جو تعلیمی نظام ہے اس میں بہتری لائیں, اور اس کے علاوہ معاشی جو نظام ہے اس میں بہتری لائیں, اور جہاں تک ہو سکے معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی ترقی کی طرف جو قدم اٹھایا جا سکے وہ اس کی طرف توجہ کریں. ہمارے ہاں چونکہ ان چیزوں کو دیکھا نہیں گیا, توجہ نہیں کی گئی. جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں, آپ قرآن مجید کے حفظ پر اگر آپ دیکھیں, جو آپ نے روایات یا جو آپ نے حوالہ دیا, آپ ایک اس پر اگر فوکس کریں گے نا, آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک آپ کو آسانی اور سہل پسندی آپ کو نظر آئے گی. یہ بالکل انسان کے مزاج کے عین مطابق ہے یہ چیز, کہ آپ بجائے اس کے کہ اسے کہیں کہ آپ نے جہاد کرنا ہے اپنے ساتھ, اپنے نفس کے ساتھ, اور آپ نے لڑنا ہے, آپ نے مشکل زندگی گزارنی ہے, تب اللہ آپ سے راضی ہوگا. اب یہ ہو گیا مشکل راستہ. دوسری طرف آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ اللہ کی رضا کا آسان راستہ ہے, جنت آپ کو اس طرح مل جائے گی. تو واضح بات ہے کہ جو ایک مشکل راستہ ہے اس کے بجائے پھر انسان کی طبیعت سہل پسند ہے, تو لہٰذا وہ اس راستے پر جاتی. تو ان روایات کا اگر آپ جائزہ لیں گے نا, تو آپ کو اس میں یہ ایک انسانی نفسیات اور انسانی جو فطرت ہے اور طبیعت ہے اس کا آپ کو اس میں ایک جھلک اور ایک عکس آپ کو نظر آئے گا. یعنی مثال کے طور پر آپ تسبیح پڑھ لیجئے, آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے, آپ تسبیح پڑھ لیجئے, اور آپ یہ کہیں گے کہ آپ ایک تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھیں گے تو جنت میں ایک دفعہ کہنے سے آپ کا درخت لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, 100 درخت آپ پھر 100 درخت لگ گئے. اب اس طرح کے, اب اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ نے جو بینک میں پیسہ جوڑ کے رکھا ہوا ہے اور آپ کی اتنی جائیداد پڑی ہوئی ہے, اتنے پلاٹ ہیں اور اتنی آپ کی پراپرٹی ہے, آپ اس کو اللہ کے نام پہ خرچ کر دیجئے اور آپ غریبوں کا خیال کیجئے, آپ دیکھیے کہ وہاں پر دل تنگ ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہاں پر قربانی ہے, ایثار ہے, سیکریفائس ہے, مال کو لوٹانا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں آسان راستہ یہ ہے کہ آپ تسبیح پکڑ لیجئے, آپ نوافل اختیار کر لیجئے, آپ کسی کے پاس چلے جائیے, وہاں پر بیٹھے رہیے, تو یہ آپ کی اچھی ایک سرگرمی بن جاتی ہے. تو لہٰذا اس میں آپ کا نہ مال لگ رہا ہے, نہ وقت لگ رہا ہے, نہ اس میں آپ کسی طریقے سے آپ اپنے اوپر کوئی سختی بھی نہیں اٹھا رہے, آسانی کے راستے, اور پھر ساتھ آپ کو اتنی بڑی بڑی بشارتیں بھی سنا دی جاتی ہیں. تو لہٰذا انسانی مزاج پھر ان چیزوں کو زیادہ قبول کر لیتا ہے. جہاں پر یہ معاملات آتے ہیں پھر اس کو انسان اختیار نہیں کرتا. صحیح حاصل کرنے کی جو روایت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کریم کو اس لینس سے, اس نقطہ نظر سے پڑھتے ہیں کہ ہم اس سے کچھ حاصل کریں, بلکہ وہ صرف یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
ایک چیز جس پہ ہم بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پولیسز بنائی جاتی ہیں کہ حفظ کے نمبر ہوں گے، مثال کے طور پہ ایک خاص پورا وہ ایک بیانیہ ہے کہ حفظ کے نمبر ہوں گے، اور میرے خیال میں اس وقت 20 نمبر ہوتے تھے، ہم بھی جب پڑھتے تھے تو 20 نمبر ملتے تھے. اب 20 نمبر ہیں، 20 نمبر حاصل کرنے کے لیے تو حافظ خاص طور پر اس کے نمبر زیادہ ہوتے تھے. اسی وجہ سے پوچھتے تھے جی نمبر کیسے زیادہ ہو گئے، جی میرے حفظ کے 20 نمبر لگ گئے. پھر اسی طریقے سے آج کل جو ہمارے ہاں ایجوکیشنل سیکٹر کے اندر لازمی کر دیا گیا ہے کہ آپ نے اتنی آیتوں کو یاد کرنا ہے، یا پھر اتنی جو صورتیں ہیں ان کو آپ نے یاد کر کے سنانا ہے، پھر وائبہ لیا جاتا ہے، اس میں سنی جاتی ہیں. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اسی روایت کو پروموٹ کر رہی ہیں جس کے اوپر ہم بار بار بات کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو پھر کہیں نہ کہیں کیسے ہم مطلب ڈیل کریں جا کے؟ دیکھیے، کل میرا ایک جگہ پہ لیکچر تھا اور اتفاق سے ٹاپک یہی تھا، صحیح ہے، کہ دین میں ترجیحات کا فہم. ترجیحات سے مراد یعنی جو پریورٹی آپ کہہ لیجیے، پریفرنس آپ اس کو کس چیز کو کتنی اہمیت ہے، دین میں کیا ترتیب ہے. صحیح. اس میں نے اسی بات کو بیان کیا تھا کہ اگر قرآن اور حدیث کو ہم گہرائی کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین میں کوالٹی کو ترجیح حاصل ہے کوانٹٹی پر، یعنی مقدار کو ترجیح حاصل ہے تعداد پر. اسی طریقے سے علم کو ترجیح حاصل ہے عمل پر، اور اسی طریقے سے جو فہم ہے اس کو ترجیح حاصل ہے حفظ پر. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اپنے ادارے، اپنے مدارس حفظ کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. یعنی آپ معاشرے کو بھی دیکھ لیجئے نا، ایک طرف وہ بچہ جو قرآن حفظ کر لیتا ہے، دوسری طرف وہ بچہ جو دین کا نوجوان عالم بنتا ہے، عالم کی وہ قدر نہیں ہے، وہ عزت نہیں ہے. یعنی جب وہ فاضل بن جاتا ہے تو اس کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہوتا جو مقام اور مرتبہ ایک حفظ کرنے والے کا، ایک حافظ کا ہوتا ہے. تو آپ معاشرے کا جو چال چلن ہے آپ اس کو بھی دیکھیے نا. اور اسی طرح ہماری جو پالیسیز بنتی ہیں تعلیمی حوالے سے، وہ آج تک یعنی آپ اس پورے گزشتہ 30-40 سال کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں آپ کو یہی پالیسی نظر آئے گی کہ جو حفظ کرنے والا ہے اس کو زیادہ مارکس ملیں گے، جو حافظ نہیں ہے تو وہ کم ہوں گے اس کے. بالکل. اچھا، حالانکہ سب سے بڑی چیز یہ ہونی چاہیے کہ انسان کا فہم، اس کی فکر تفقہ جس کو کہتے ہیں، تو یہ سب سے حاصل کیا کیا ہے. یعنی اگر آپ کسی بچے سے، نوجوان سے قرآن مجید کے بارے میں پوچھیں، آیات کے بارے میں پوچھیں، سورتوں کے بارے میں پوچھیں، اللہ کے احکام کے بارے میں پوچھیں، وہ جو اپنے مطالعہ سے، اپنے فہم سے جواب دے تو اصل اس کی بنیاد پر اس کی پوزیشن ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ رٹا سسٹم کو سپورٹ ہمیشہ کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اسکولوں میں، کالجوں میں اب ایک ہی لاٹھی سے سارے بچوں کو ہانکا جاتا ہے، یعنی ان کے ساتھ ایک ہی معیار رکھ کر ایک طرح سب کو پرکھا جاتا ہے سب کے ساتھ. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بچے کلاس میں اسکول میں نالائق ہوتے ہیں، وہ جیسے اسکول سے نکلتے ہیں اور باہر کی زندگی میں جاتے ہیں، وہ ان بچوں سے کہیں آگے ہوتے ہیں جو نمبر لینے والے ہوتے ہیں، وہ کسی اور شعبہ میں زیادہ آگے ترقی کر جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس کی بھی یہ بہت بڑی غلطی ہے اور کمزوری ہے. اور پھر ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے اس کو بھی درست اس طرح کرنے کی ضرورت ہے کہ علمیت کی، علماء کی، اہل علم کی، اسکالرز کی، ان کی زیادہ قدر ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ جو یاد کر لیتا ہے اور پھر اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر ہے کیا، میں نے عمل کیا کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب تک ہم اپنی اس پریورٹیز کو چینج نہیں کریں گے نا تو ہمارے معاشرے میں کبھی تبدیلی رونما نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ہم اداروں کی بات کر رہے تھے، ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو معاشرے کے اندر حفظ کے ادارے زیادہ کھلتے ہیں بنسبت اس کے کہ اس کے فہم کے کوئی کورسز ہوں، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں. اب میں نے بہت کم اداروں کو دیکھا ہے جہاں پہ درس قرآن یا قرآن کی کچھ آیات کا فہم حاصل کرنا، زیادہ تر دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بچے نے قرآن پاک پڑھ لیا ہے تو اب اس کو آخری 10 صورتیں ہم یاد کروا رہے ہیں. اب کوئی بھی مسجد، کوئی بھی مدرسہ اس طرف نہیں آتا کہ ان 10 صورتوں کا ان کو فہم دیا جائے، ان کو اس طرح کی چیزیں سکھائی جائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خاص طور پہ جو نوجوان دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا حاصل کر چکے ہیں، ان کو کس طرح کے مدارس کھولنے چاہیے، کس طرح کے تعلیمی ادارے کھولنے چاہیے؟ بنیادی بات، قرآن مجید کو مرکزیت حاصل ہونی چاہیے. ٹھیک، اس کے فہم کو مرکزیت حاصل ہونی چاہیے. یعنی قرآن مجید کو مرکزیت سے مراد یہی ہے کہ قرآن کا فہم، اس کی فقہ اور اس کے انڈرسٹینڈنگ، اس کو بنیادی طور پر اہمیت حاصل ہونی چاہیے. اور پھر قرآن کا فہم جب ہے تو پھر اس کو اپنے زمانے اور اپنے حالات اور اپنے سماج
کی اصلاح کے لیے پھر اس کو سامنے لانا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ جو جدید تقاضے ہیں جدید زمانے کے، پھر اس کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے۔ یہ 2-3 کام ایسے ہیں کہ جو بنیادی طور پر ہمارے نظر میں ہونے چاہیے اور سر فہرست ان کو شامل کیا جانا چاہیے۔ صحیح۔ مولانا صاحب حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، یعنی آپ نے اپنے صحابہ کو آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ہم بعض اوقات کوئی چھوٹے کام کو وہ اچھا ہوتا ہے اس کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، خواہ مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے بھائی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس کا بھی بڑا اجر بھی ہے اور اس کا بڑا اثر بھی ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔